وہ ایک طوفانی اور خوفناک رات تھی۔ بجلی کڑک رہی تھی، بادلوں کی گرج دلوں کو دہلا رہی تھی۔ تیز بارش تو یوں برس رہی تھی کہ آج کی رات سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی۔ بجلی چمکتی تو ایک پل کو منظر روشن ہو جاتا۔ اس محل نما حویلی کے وسیع و عریض لان میں کھڑے طویل درخت خوشنما منظر پیش کرتے، مگر جب اندھیرا چھا جاتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے لمبے اور طویل قد کے بھوت آپس میں سر جوڑے بین کر رہے ہیں۔ حویلی کی اوپری منزلی میں طویل قطاروں میں بیڈ رومز میں سے ایک بیڈ روم میں وہ دونوں تھے۔ یہ رات بے شک خوفناک تھی، مگر ان دونوں کے لیے یہ ایک حسین اور یادگار رات تھی۔ یہ وہ رات تھی کہ جس کے خواب دیکھے جاتے ہیں، زندگی بھر جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ آج کے دن لارڈ ولیم کی بیوہ مرانڈا اور اینڈریو کی شادی ہوئی تھی، اور آج کی رات ان کے سپنوں کی رات تھی۔ وہ دونوں خود کو خوش قسمت تصور کر رہے تھے، کیونکہ جو انہوں نے چاہا تھا وہ پایا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو چاہا تھا اور ایک دوسرے کو پا بھی لیا تھا۔ دونوں نے بے تحاشا دولت مند ہونے کے سپنے دیکھے تھے، اور ان کے یہ سپنے بھی تکمیل کو پہنچے تھے۔ مرانڈا ایک حسین ترین عورت تھی، اور لارڈ ولیم بے تحاشا دولت مند تھے اور حسین عورتوں کے اسیر بھی۔ لارڈ ولیم نے مرانڈا کو ایک تقریب میں دیکھا تھا اور اس کے حسن کے مریض بن بیٹھے۔ انہوں نے اپنی دولت کے بلبوتے پر جو چاہا تھا وہ پایا تھا، سو انہوں نے مرانڈا کو بھی حاصل کر لیا۔ ویسے مرانڈا ایک حریص اور لالچی عورت تھی، مگر اس کی معصوم صورت نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ دراصل اس تقریب میں لارڈ ولیم کا سامنا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا گیا منصوبہ تھا۔ مسٹر لارڈ اولاد سے محروم تھے اور 2 بیویوں کو پہلے بھی طلاق دے چکے تھے، تو مرانڈا اور اینڈریو نے سوچی سمجھی سازش کے تحت لارڈ ولیم تک رسائی حاصل کی۔ آخر مرانڈا لارڈ ولیم کی بیوی بن کر اس محل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ آخر کار اپنی مکاریوں اور مصنوعی محبت سے لارڈ صاحب کے دل اور دماغ اور دولت پر قابض بن بیٹھی۔ اس سارے عرصے میں اینڈریو منظر نامے سے غائب ہو گیا، اور آخر ایسی ہی ایک سیاہ اور طوفانی رات میں دونوں نے مل کر سوئے ہوئے لارڈ ولیم کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اپنی چالاکیوں اور مکاریوں سے لارڈ کی موت کو حادثے کا رنگ دینے میں کامیاب ہو گئے، اور آج کے دن ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے، اس بات سے بے خبر کہ آج کی رات ان کے لیے روح فرسا بننے والی ہے۔ مرانڈا شاور روم میں اسٹیم شاور لے رہی تھی، اور اینڈریو جہازی سائز شاہی بیڈ پر اپنے دونوں بازو سر کے نیچے ٹکا کے لیٹا ہوا مرانڈا کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ کھڑکی کی جانب گئی۔ اس نے سوچا برستی بارش کا نظارہ کیا جائے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی تک آیا، کھڑکی کا پردہ سرکایا اور گنگناتے ہوئے لان میں برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ اسے یہ طوفانی بارش بھی آج کی رات کی طرح حسین لگی۔ اچانک اسے لگا کہ جیسے لان میں کوئی انسانی وجود ہے۔ اس قدر سرد رات میں کون ہو سکتا ہے؟ سارے ملازم اپنے اپنے کوارٹرز میں دبکے ہوئے تھے۔ ویسے بھی ان دونوں نے لارڈ کے نمک خور ملازموں کو فارغ کر دیا تھا۔ اب گنے چنے ملازم تھے جنہیں آج کی رات اپنے اپنے کوارٹرز میں رہنے کا آرڈر تھا، کیونکہ وہ دونوں آج کی رات کسی کی بھی موجودگی نہیں چاہتے تھے۔ اینڈریو نے دوبارہ بجلی کے چمکنے کا انتظار کیا۔ بجلی پھر سے چمکی اور ساتھ ہی بادلوں کی گھن گرج نے دل دہلا دیا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے تجسس ہوا کہ آخر جو کوئی بھی تھا اتنی جلدی کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ خیر جانے دو، میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ بس آج کی فسوں خیز رات کے بارے میں سوچو، اس نے خود سے کہا، اور پردہ گرا کر ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا لیا۔ وہ میگزین کے ورق پلٹنے لگا۔ میگزین کے درمیانی صفحے پر
لارڈ ولیم کی بڑی سی تصویر کے ساتھ لارڈ کے مرنے کی خبر تھی، اس کی زندگی پر رپورٹ تھی۔ اینڈریو نے تمسخرانہ نگاہوں سے لارڈ ولیم کو دیکھا، مگر اس کی آنکھیں اینڈریو کو خود کو گھورتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اینڈریو نے گھبرا کر میگزین رکھ دیا۔ دفتن اسے بیڈ روم کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس کے ماتھے پہ ناگواری سے بل پڑ گئے۔ دستک پھر سے سنائی دی۔ وہ بادل نخواستہ دروازے تک گیا، دروازہ کھول کر دیکھا مگر کسی کو نہ پا کر واپس پلٹا۔ دستک پھر سے سنائی دی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دروازہ کھول کر کوریڈور میں نکلا مگر کوئی بھی وجود نظر نہ آیا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اسے سیڑھیاں اترنے کی چاپ سنائی دی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگا مگر دوسری طرف مرانڈا شاور لینے کے بعد خود کو باتھ ٹاول میں لپیٹے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ اینڈریو اس کی جانب پیٹ کیے بیڈ پہ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی میگزین تھا جس میں لارڈ ولیم کے مرنے کی خبر تھی۔ اینڈی، مائی ڈیئر، مرانڈا نے اسے پکارا مگر وہ بت کی مانند بیٹھا رہا۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اس نے پلٹ کر مرانڈا کی جانب دیکھا مگر مرانڈا جنونیوں کی طرح چیخنے لگی۔ وہ اندھا دھند اس سے دور ہو کر بھاگنے لگی مگر اسے یوں لگا جیسے وہ کبھی حرکت ہی نہ کر پائے گی۔ وہ اس کے ساتھ چپک کر رہ گئی۔ اینڈریو سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اسے مرانڈا کے بے پناہ چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سب کچھ بھول کر اوپری منزل کی جانب بھاگا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ مرانڈا بیڈ کے پاس کھڑی بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ اینڈریو نے آگے بڑھ کے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ کیا ہوا ہے ڈیئر؟ اینڈریو نے اس سے پوچھا مگر وہ چیختی ہی رہی۔ ہوا کیا ہے آخر؟ یہ میں ہوں، تمہارا اینڈی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ اینڈی، وہ سسکتے ہوئے اینڈریو کے گلے لگ گئی۔ اینڈی، اینڈی، وہ یہاں تھا۔ مرانڈا نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ کون تھا یہاں میری جان؟ وہ یہاں بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ میں نے خود اسے دیکھا تھا۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ مرانڈا مسلسل چیخ رہی تھی۔ مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا اسے۔ وہ ولیم تھا۔ مرانڈا نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں، یہاں کوئی نہیں۔ ذرا دیکھو تو غور سے، ولیم مر چکا ہے۔ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ مرانڈا بری طرح سے گھبرا گئی تھی، گویا اس پہ جنون طاری ہو چکا تھا۔ گھبراؤ مت میری جان، تمہارا وہم ہوگا، ولیم مر چکا ہے۔ ہم دونوں نے مل کر اسے سپرد خاک کیا ہے۔ خود کو سنبھالو۔ وہ اس کی پیٹ سہلا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مرانڈا نارمل ہو گئی مگر وہ اس بات کو بھولی نہیں تھی۔ مائی ڈیئر، دیکھو آج کی رات کس قدر حسین رات ہے۔ یہ لمحات بہت قیمتی ہیں۔ آؤ مل کر ان لمحوں کو یادگار بنائیں۔ بھول جاؤ وہ سب تمہارا وہم تھا۔ اینڈریو اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے بیڈ تک لے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا، دروازے پہ دستک پھر سے سنائی دی۔ دستک کی آواز سن کر مرانڈا گھبرا گئی اور اینڈریو سے لپٹ گئی۔ بی کول مائی ڈیئر، اینڈریو نے اسے تسلی دی اور اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر کوریڈور میں جھانکا۔ اسے کوئی سیڑھیوں سے اترتا نچلی منزل تک جاتا دکھائی دیا۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا مگر اس کے پیچھے چل دیا۔ اب کہ وہ اس دستک کا معمہ حل کرنا چاہتا تھا، وہ تیزی سے سیڑھیاں اترا۔ اب اسے وہ وجود دوسری منزل کے کوریڈور سے گزرتا دکھائی دیا۔ اینڈریو جلدی سے اس جانب لپکا مگر وہ راہداری کی دوسری جانب مڑ چکا تھا۔ اینڈریو اس طرف لپکا۔ راہداری مڑنے پہ اس نے لارڈ ولیم کے بیڈ روم کا دروازہ بند ہوتے دیکھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے جو اس طرح لکا چھپی کھیل رہا ہے؟ کوئی جان بوجھ کر ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس کی خیر نہیں میرے ہاتھوں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہوا لارڈ ولیم کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر بیڈ پہ لیٹے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بیڈ پہ چت لیٹا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ کون ہو تم؟ اینڈریو نے پوچھا، مگر جواب ندارد۔ وہ اس کے قریب گیا اور ایک جھٹکے سے اس کے چہرے پر سے چادر ہٹا دی، لیکن اسے دیکھ کر اینڈریو خوف سے منجمد ہو گیا۔ وہ لارڈ ولیم تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، مگر ان آنکھوں میں سفیدی تھی۔ اینڈریو کی چیخ نکل گئی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اینڈریو کی گردن پکڑ لی۔ ان بے جان اور یخ بستہ ہاتھوں کی ٹھنڈک اینڈریو کو اپنے وجود میں گھستی محسوس ہوئی۔ اس نے پورا زور لگا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر وہ بازو مکنکی انداز میں لمبے ہوتے گئے اور گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ بری طرح سے ان ہاتھوں کے شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ خود کو چھڑانے کی کوشش میں وہ مزید پھنستا جا رہا تھا۔ وہ تڑپنے لگا۔ اب تو اس کی آواز بھی نہ نکل پا رہی تھی۔ پھر بھی جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے ہاتھ پاؤں مارے۔ اس قدر بڑی حویلی میں کوئی بھی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ اب وہ اپنے لالچ پہ پچھتا رہا تھا، مگر افسوس اب تو اس کی آخری سانسیں تھیں۔ دوسری طرف میرانڈا اینڈریو کے انتظار میں بیٹھی تھی اور خود کو سمجھا رہی تھی کہ وہ ایک وہم تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لارڈ ولیم سچ میں مر چکا ہے اور اب وہ اس کی بے تحاشا دولت کی مالکن ہے اور اپنے خوابوں کے شہزادے کی بیوی بھی ہے۔ اس نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو اس نے چاہا تھا۔ ابھی اینڈریو آ جائے گا تو پھر ہم مل کر سپنوں کی اس رات کی تکمیل کریں گے۔ اس نے خمار آلود نگاہوں سے بیڈ کی اس سائڈ پہ دیکھا جہاں کچھ دیر قبل اینڈریو بیٹھا تھا، مگر اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ اب وہاں لارڈ ولیم اپنی سفید آنکھوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ اسی کی جانب گھور رہا تھا۔ میرانڈا چیختی ہوئی دروازے کی جانب لپکی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دروازہ لاک تھا۔ وہ زور آزمائی کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ اس نے خوف سے پلٹ کر دوبارہ دیکھا کہ شاید اب کے بھی یہ اس کا وہم ہو، لیکن لارڈ ولیم نے بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنے بازو میرانڈا کی جانب بڑھانے شروع کر دیے۔ اس کے بازو مکنکی انداز میں بڑھتے بڑھتے میرانڈا تک پہنچے، مگر اس سے پہلے کہ وہ بازو اسے اپنی گرفت میں لیتے وہ خوف کی شدت سے چکرائی۔ اس کی آنکھوں کے آگے تاریکی چھا گئی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں نہا چکی تھی۔ اسے لگا اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ اگلے دن ملازمین نے میرانڈا کو اپنے کمرے میں اور اینڈریو کو لارڈ ولیم کے کمرے میں مردہ حالت میں پایا۔ پولیس آئی، لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ میرانڈا کی موت کی وجہ شدید ہارٹ اٹیک تھا، لیکن اینڈریو کی موت کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ ملازمین سے تفتیش ہوئی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اینڈریو کی موت معمہ ہی بنی رہی۔ لارڈ ولیم کی روح مسکرائی کیونکہ اب ولیم کی روح نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ ملازمین میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اب جتنے بھی ملازم رہ گئے تھے سب کے سب ملازمت چھوڑ کر چلے گئے اور آج یہ حویلی ویران کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے۔